یہ واقعہ ایک نیک کسان اور بادلوں کا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک نیک کسان کا قصہ جس کی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے خصوصی طور پر بادلوں کو حکم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا۔ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک کالے پتھر والی زمین کے اوپر برسا دیا۔ پھر ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور اس ایک نالے کے ذریعے پانی آگے جانے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے کدال سے پانی کو ضرورت کی جگہ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس شخص نے اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے نام کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، آپ بتائیے تو صحیح۔ جب اس کسان نے اسے اپنا نام بتایا، اس نے پوچھا، یار تم میرا نام کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی تمہارے باغ تک پہنچا ہے ایک آواز سنی تھی جو تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ مجھے بتاؤ کہ تم آخر اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی کھیتی کو سیراب کر دو؟ اس نے کہا، جب آپ پوچھ ہی رہے ہو تو چلے میں بتا دیتا ہوں۔ جب میری فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس باغ میں کتنی فصل پیدا ہوئی ہے، تو اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ اپنے باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ بس یہی میرا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ناظرین اکرامی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یعنی اس کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں اور اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔